السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل لهم فی انفسہم قولا بلیغا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنی علما۔ سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس نے ہم سب کو اس ماہ مبارک کے اس عظیم برکت والی اور رحمت والی تمام انعامات سے ہم اپنے دامن کو لبالب بھر رہے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کو سن کر، رمضان کے روزے رکھ کر، اور اس کے دن میں اہم اور بہترین صدقہ اور خیرات کر کے، اور کل ملا کر کے پورے ان تمام چیزوں کو ہم اپنے دامن تلے سمیٹ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عوض میں ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر جگہ نصیب عطا فرمائے، آمین۔ میرے اسلامی بھائیوں اور ساتھیوں، آج کے اس تراویح کی نماز کے اندر چوتھے پارے کی تلاوت ہوئی ہے۔ چوتھے پارے کی تلاوت جو سورہ آل عمران کے آخری حصہ ہے، اور ایسی ہی اور ایک صورت ہے سورۃ النساء، سورہ نساء کے نام سے جانا جاتا ہے، اس صورت کی بھی ابتدائی حصے، یعنی دونوں کو آج کے اس نماز تراویح کے اندر تلاوت ہوئی۔ آئیے دیکھتے ہیں مختصر طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کچھ پیغام دیا ہے۔ قرآن مجید کی جب ہم دونوں طریقے سے سمجھیں گے، کچھ سننے اور کچھ سمجھنے کا، تب ہی جا کر کے اس کا ہمیں کچھ اثر اور کچھ فائدہ ہو سکتا ہے، جی، ورنہ ویسے ہی ہوگا جیسے کہ کھجور ہیں، آدمی کھجور کھاتا ہے، پیٹ میں تو چلے جاتا ہے، اور اس کی نہ خوشبو ہے اور نہ ہی کوئی اور چیزیں اسے مل سکتی ہیں۔ خوشبو آدمی، دیکھیے کھجور آدمی اتنا مزے لے کے کھاتا، اس کے اندر کوئی خوشبو ہے؟ کوئی خوشبو نہیں۔ ویسے ہی اگر ہم صرف خالی روانی طور پر سن لیں اور ہم اس کو نہ سمجھیں، تو اس کے اندر بھی ہمارے بڑی ساری کمیاں اور خامیاں ہو سکتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کے اس نماز تراویح کے اندر جن آیتوں کی تلاوت ہوئی ہے اس میں یہ بیان دیا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہودیوں کے تعلق سے اللہ نے کہا ہے کہ یہودیوں کو اللہ نے کہا کہ جو منصب تمہیں عطا کی گئی تھی، تم نے وہ ذمہ داری نہیں نبھائی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وہ تم سے چھین لیا گیا۔ وہ چھین لینے کا ذکر اللہ نے بیان فرمایا۔ پھر اللہ رب العالمین نے نصرانیوں کے تعلق سے بیان فرمایا ہے۔ یہ عیسائی لوگ جتنے بھی ہیں، یہ کون ہیں؟ نصرانی لوگ ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ نصرانی لوگ ہیں، یہ نصارہ۔ رب العالمین نے کہا نصرانیوں کے تعلق سے کہ تم بھی اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھائے، اس لیے تمہاری بھی وہ ذمہ داری کو اللہ رب العالمین نے چھین لیا۔ اور ان ذمہ داریوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت کو اللہ نے عطا کی۔ اگر یہ بھی نہ نبھائیں تو اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی محروم کرے گا۔ اور رب العالمین نے یہ پیغام دے دیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یہ شرف اور یہ عزت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ میرے بھائیوں، جب تک آدمی اپنی عزت کو نہیں سمجھے گا، اس کو کہیں پر عزت نہیں مل سکتی۔ آدمی کو یہ سمجھنا ہے کہ میری بھی عزت ہے، اپنا بھی کچھ مقام اور کچھ وقار ہے، تب جا کر کے حاصل ہو سکتی، ورنہ نہیں۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بزرگیت اور اس کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ پھر رب العالمین نے مسلمانوں کی سلسلے میں یہ پیغام دیا کہ اے ایمان والو، اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ رب العالمین سے ڈرنے کا حق ہے، اسپیشل اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ آپ سانپ سے ڈرتے ہو، بچھوؤں سے ڈرتے ہو، دیگر چیزوں سے ڈرتے ہو، یہ ٹیمپروری ہے۔ آپ جس طرح سے یہاں پر آپ جتنا عزت سے رہتے ہیں، آپ بازار میں بھی، آپ گھر میں بھی، آپ لوگوں میں بھی، آپ رشتہ دار میں بھی، یعنی یوں سمجھو اللہ رب العالمین کا ڈر ہر انسان کے اندر ہر وقت یکساں ہے۔ آدمی کرتا پاجامہ پہن لیے تو چلو بھائی بڑے اللہ والے ہو گئے، نہیں، ایک ہی چادر اوڑھ کر کے اگر انسان ہے اور دوسرا کوئی کپڑا نہیں ہے، اس وقت بھی اللہ سے اتنا ہی ڈرنے کا ہے۔ بتائیے، ہمارے پاس ہر چیز کے لیے الگ الگ یونیفارم، الگ الگ کپڑے، الگ الگ چیز، الگ الگ ڈشز، پھر بھی ہم مومن اور مسلمان نہیں بن پا رہے ہیں۔ اور وہ زمانے میں بیچارے ایک چادر گردن سے لے کر کے پیر تک اوڑھ لے کر کے اور وہ نمبر 1 کے صحابی بن گئے۔ کتنا بڑا فرق ہے، سوچئے۔ اور یہ صحابی کس نے بنایا؟ یہی قرآن نے بنایا۔ قرآن کو مانا، قرآن کو پڑھا، قرآن کو سمجھا، اس کے مطابق عمل کیا۔ ایک آدمی بڑی مشکل سے 8 رکعت تراویح گرتے لٹکتے پٹکتے پڑھ لے اور وہ کہے کہ ارے واہ، ہم تو اب کیا ہے، ہم ہی تو ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، بہت آگے جانا ہے، بہت کچھ کرنا ہے، بہت کچھ پانا ہے، اور بہت مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے تب آگے بڑھنا ہے۔ آگے اللہ نے بیان فرمایا ہے، مسلمانوں کی مشکلات کو ہم صرف اچھے دنوں میں اچھا بن جائیں اور برا دن آئے تو بالکل لچا بن جائیں، یہ مسلمان کا کام نہیں ہے، یہ مسلمان کا روش نہیں ہے، یہ مسلمان کا کانسیپٹ نہیں ہے سوچنے کا۔ اللہ رب العالمین، آپ لوگ سنے ہوں گے، ایک غزوے کا، ایک جنگ کا ذکر فرمایا ہے، ایک یدھ کا ذکر اللہ نے فرمایا ابھی آج کی آیتوں میں، جنگ احد کے بارے میں۔ جنگ احد یہ مدینہ میں لڑی گئی ہے۔ مدینہ کے اندر پتہ ہے آپ کو، کافروں کی تعداد 3000 ہیں۔ کتنے؟ 3000 ہیں۔ مسلمانوں کی تعداد 1000 ہے۔ کہاں 3000 اور کہاں 1000؟ لیکن اور آگے آئے، جب جنگ کے لیے مسلمان آگے بڑھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جیسے ہی میدان کی طرف آگے بڑھنے لگے، جو منافق مسلمان تھا، جن کے دل میں بیماری تھی، دیکھنے میں مسلمان، لیکن اندر سے اس کا مسلمان نام کا کوئی چیز باقی نہیں تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروا دیا، بھائی جن کو لڑنا ہے پکے مسلمان آگے بڑھیں۔ اتنا سننے کے بعد 300 منافق مسلمانوں کے بیچ میں تھے۔ کتنے؟ 300 مسلمان نام پر منافق مسلمانوں کے بیچ میں تھے۔ نبی کا دور تھا، اللہ رب العالمین نے چھانٹ دیا، رب العالمین نے کٹ کر دیا۔ 300 جو منافق قسم کے لوگ تھے وہ سب کے سب سائٹ ہو گئے، ہم نہیں جا سکتے، ہم نہیں لڑ سکتے، ہمارا ساتھ ایسا ہے، ہمارا ساتھ ویسا ہے۔ صرف 700 مسلمان رہ گئے۔ اب کتنے رہ گئے؟ 700 مسلمان۔ اللہ اکبر، 700 مسلمان رہ گئے باقی۔ اور کہاں؟ 3000 کافروں کی تعداد، بڑے آن بان شان کے ساتھ لڑنے کے لیے آگے آئے ہوئے ہیں۔ بڑے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ آج جو مسلمان، آج جو اسلام یہاں تک آیا ہے، میرے بھائیوں، پانی نہیں،
مسلمان صحابہ نے اپنا خون دیا ہے، خون پلا کر کے تب یہاں پر اسلام آیا ہے۔ اور آج ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو برداشت نہیں کر پاتے، کسی کی بات برداشت نہیں کر پاتے ہیں، کسی کی ہم ایک چیز کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ اسلام کے نام پر، دین کے نام پر سب کچھ کرتے، لیکن اپنی مرضی کے مطابق۔ 700 مسلمان باقی رہ گئے، لڑ گئے۔ 700 مسلمانوں نے 3000 کافروں کو اینٹ سے اینٹ بجا کر کے رکھ دیا، اینٹ سے اینٹ بجا کر کے رکھ دیا۔ سب کے سب کافر بھاگنے پر مجبور ہو گئے، بھاگنے لگے۔ لیکن مسلمان اتنا دیکھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احد پہاڑی کے اوپر، احد پہاڑ کے اوپر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی امارت میں 40 یا 50 مسلمانوں کو تعینات کر دیا تھا کہ تم لوگ یہیں رہنا، یہاں سے ہلنا نہیں، ہم مریں گے، جیتیں گے، ہاریں گے، جو کچھ ہوگا تم لوگ یہاں سے ہٹنا نہیں۔ لیکن جب دیکھا کافر بھاگنے لگے تو ان کے مال و متاع کو جمع کرنے پر مسلمان سب بکھر گئے، ادھر ادھر ہو گئے۔ اتنا دیکھنا تھا کہ کافر پیچھے کی طرف سے حملہ کیا اور مسلمانوں کو بہت بڑا نقصان پہنچایا۔ یہاں پر لوگ غلطی کرتے ہیں کہ مسلمان جیتے ہوئے جنگ کو ہار گئے، ہارے نہیں، نبی اس جنگ میں موجود ہیں، ہم ہار کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہارے نہیں، بلکہ یوں کہیے کہ مسلمانوں کو نقصان ہوا۔ کیا ہوا؟ مسلمانوں کو نقصان ہوا۔ ارے نبی جس جماعت کے ساتھ ہیں وہ ہارتے کیسے؟ ہارے نہیں، مسلمانوں کو نقصان ہوا۔ جنگ تو جیت لیے تھے لیکن اللہ نے پھر سے جیت دی۔ لیکن ہوا کیا؟ 70 مسلمان شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر، 70 مسلمان شہید ہو گئے تھے اس جنگ میں۔ میرے بھائیوں، اس جنگ کا پورا خاکہ اگر ہم دیکھیں گے نا تو ہمارے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مسلمان وہ تھے، جی مسلمان وہ تھے جنہوں نے سب کچھ ایک کر کے اور لگا دیا، پوری داؤ کو، پوری طاقت کو لگا دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تفصیلاتی جائزہ قرآن مجید کی آج کے ان آیتوں کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ چلو آگے چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور آگے اسی سلسلے میں مسلمان کے جنگ احد کا کچھ تفصیلات بیان فرما دیے ہیں، اور آگے چلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کے اندر بھی بہت ساری چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ سورہ نساء کے اندر اللہ رب العالمین نے اسلامی حقوق کو بیان فرمایا ہے۔ ایک مرد کے ساتھ ایک عورت کا کیا معاملہ ہے، ایک عورت کے ساتھ ایک مرد کا کیا معاملہ ہونا چاہیے، شادی بیاہ کے پورے حقوق کو بیان فرمایا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیموں کے سلسلے میں بیان فرمایا ہے۔ یتیموں کا، یتیم جو ہوتے ہیں جن کے ماں باپ نہیں ہیں، اس کے کیا حقوق ہے، اگر اس کے ساتھ دیکھ ریکھ کرتے ہیں تو اس کی فضیلت کیا ہے، اور اگر اس کے مال کو ہڑپ لیتے ہیں تو کتنا بڑا نقصان ہے، اس کو اللہ نے بیان فرمایا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کے، اللہ رب العالمین نے یکسانیت کو بیان فرمایا ہے کہ عورت کے ساتھ جب آپ نکاح کریں گے تو اس کے حقوق کیا ہیں، مہر کس طرح سے دینا چاہیے، اللہ نے اس کا بھی ذکر فرمایا۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی ان آیتوں کے اندر ماں کے، باپ کے، بہنوں کے، ان تمام لوگوں کے جو حقوق ہوتے ہیں میراث، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر فرمایا۔ گویا کہ پتہ چلتا ہے قرآن ہمارا ایک سب سے بڑا سنویدھان ہے۔ قرآن ہمارے لیے کیا ہے؟ مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا سنویدھان ہے، وہ قانون کی کتاب ہے۔ بغیر قرآن کی آپ کی زندگی، مسلمان کی زندگی نہیں چل سکتی ہے۔ اپنی مرضی سے اگر چلے گی تو وہ اس کی زندگی ٹھپ ہو جائے گی، اس کی زندگی نقصان و خسارے میں جائے گی۔ لہذا قرآن کے اندر ہم جب ڈفت میں جائیں گے تو سارے اصول اور حقوق کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر کے رکھ دیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آئیے قرآن کی طرف، قرآن کو کھولیں، قرآن کو پڑھیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بس صرف رمضان کے مہینے میں بڑی مشکل سے ہم چند رکعتیں پڑھ لیے، اس کے بعد اپنے آپ کو مسلمان، نہیں، یہ چھوٹی سی تکلیف ہے، کوئی تکلیف نہیں۔ آج تک ہم نے خون نہیں دیا ہے، دین اسلام کے لیے اپنے گھر کو جھاڑو لگا کر کے اسلام کے لیے دیے ہیں؟ نہیں دیے ہیں۔ ارے کون ہیں
جس نے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے میدان جنگ میں جا کر کے اتر گیا ہو؟ آج کے اس دور میں کسی کو سنے ہیں؟ نہیں۔ ارے بلایا جاتا ہے، بلانے کے باوجود بھی وہ ثبوت نہیں ملتا ہے، وہ ایمانی حرارت نہیں ملتی ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کریں، قرآن سے اپنے لگاؤ کو بہتر بنائیں، قرآن سے اپنا تعلق بہتر جوڑیں، تب جا کر کے ہمارا وہ حق ادا ہو سکتا ہے جس حق کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، مولا کریم پاک پروردگار آپ کو، ہم کو، مسلمانوں کو اور دوست احباب کو رب العالمین جو بھی باتیں کہی جا رہی ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ رب العالمین، مولا کریم الہ العالمین، اس ماہ مبارک کی برکت اور اس ماہ مبارک کی جو سعادتیں ہیں اس کے عوض میں اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کے گناہوں کو درگزر فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ رب العالمین ہماری وہ بہنیں جو اس نماز تراویح کے اندر مسجد کے اندر شرکت فرماتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے جان میں، مال میں، عمل میں، صحت میں بہت سارے ڈھیر برکتوں سے اللہ رب العالمین نواز۔ رب العالمین ان کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ رب العالمین ان لوگوں کی صحت میں صحت کاملہ عاجلہ نصیب عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی پچھلے ہم تمام بھائی بہنوں کے گناہوں کو رب العالمین تو معاف فرما دے۔ رب العالمین ہم سب کو جب تک اس دنیا میں باقی رکھ، رب العالمین حالت ایمان میں زندہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین جب بھی ہمارے خاتمہ ہو، خاتمہ بالخیر فرما۔ وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔